حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی راویہ ہیں اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ یکم ذوالحج یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر اپنی قربانی کر لینے تک وہ نہ تو اپنے جسم سے کچھ بال اتارے اور نہ ہی اپنے ناخن ترشوائے۔ قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے جسم سے بال بھی کٹوا سکتا ہے اور ناخن بھی ترشوا سکتا ہے۔ اس حدیث پاک میں جو حکم ہے وہ بالخصوص جو خاصیت ہے وہ قربانی کرنے والوں کے لیے ہے، قربانی نہ کرنے والوں کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ اب اس بات کو ذرا تفصیلاً سمجھیے۔ ایک حدیث پاک میں یہ بھی بیان ہے کہ جو قربانی نہیں کرنے والا اگر وہ بھی اس بات کا اہتمام کرے گا اللہ کریم اس کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس میں ایک حکمت جو علماء کرام بیان فرماتے ہیں، یہ حجاج کرام کی نسبت ہے، ایک طرح کی ان کے طریقے پر عمل کرنا ہے کہ جیسے حاجی احرام باندھ لیتے ہیں تو وہ اپنے جسم سے کوئی بال نہیں کاٹ سکتے، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، تو یہ ایک ان کی طرح کی ایک نسبت بھی ہے۔ اب اگر کوئی شخص بالفرض وہ یکم ذوالحجہ کے بعد بال بنوا لیتا ہے یا ناخن کٹوا لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اب یہ بھی بات تفصیلاً سمجھیے۔ ہمارے ہاں ظلم اس بات پر ہوتا ہے کہ احباب کو مسائل معلوم نہیں ہوتے اور بلا وجہ ان پر ایسا جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں، ایسے جناب لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ الامان والحفیظ یہ دین کے اعتبار سے بھی ہے اور دین کے علاوہ بھی ہے۔ خواہ مخواہ کسی بات کا علم ہوتا نہیں ہے، حضرت جی خود ہی لڑائیاں لڑ رہے ہوتے ہیں اور دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عمل استحباب ہے۔ عمل استحباب سے مراد یہ سنت مستحبہ ہے، نہ تو یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے۔ جو قربانی کرنے والا ہے اس کے لیے بھی عمل مستحب ہے اور جو قربانی نہیں کرنے والا اس کے لیے بھی عمل مستحب ہے۔ اگر کسی صاحب کے بال بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، زیر منہ ناف جو بال ہیں اگر بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور اس کے ناخن بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں تو شریعت کبھی اس کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ جناب انتظار میں لگا رہے اور یہ 10 دن گزار دے، بلکہ اس کو حکم ہوگا کہ وہ اپنے بال اور ناخن کاٹ لے۔ اب یہ عمل مستحب ہے، کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، اور یہ قربانی کرنے والوں کے لیے بھی ہے اور قربانی نہ کرنے والوں کے لیے بھی ہے۔ کچھ احباب کہتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والوں کا حکم ہے وہ خاص نہیں ہے، ضعیف روایت سے وہ ثابت ہے۔ تو یاد رکھیے ایک قانون ہے، جو احادیث اعمال کے لیے یا جو احادیث فضائل کے لیے بیان کی جائیں اگرچہ ان میں کچھ ضعف بھی ہو، وہ ضعیف روایتی بھی ہوں تو وہ قابل تسلیم ہے، ان پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ آج کے لیکچر کا ایک نچوڑ ہے۔ جن احباب نے قربانی کرنی ہے یا جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی وہ آج چاند نظر آنے سے پہلے اپنی حجامت بنوا لیں، اپنے ناخن کٹوا لیں، ترشوا لیں، اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد جن کی قربانی نہیں ہے وہ حجامت بنوا لیں اور بال کٹوا لیں، ناخن ترشوا لیں، اور جن کی قربانی ہے وہ عید کی نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد قربانی کا اہتمام کریں اور اس کے بعد وہ اپنی حجامت بنوائیں اور ناخن کٹوائیں، تو یہ ان کو اللہ رب العزت اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلت والی بات ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو نہ وہ ترک واجب کا کہلائے گا اور نہ ہی وہ ترک فرائض کہلائے گا۔ مستحب عمل ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو